يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک اپنی مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور وہ لوگ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور آپ کو رب العالمین کی خبر جیسی خبر کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق میں آسمانوں زمینوں کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو شریک بنانا یہ شرک ہے۔ اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں میں کسی کو شریک بنا دوں، ساجی بنا دوں، آپ میں سے کوئی بنا دے تو وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور یہ شرک ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے کہ اگر توبہ کے بغیر انسان فوت ہو جائے تو جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پروردگار نے قرآن میں لکھ دیا فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یقیناً بلا شبہ جو کائنات کے اندر جو انسان بھی اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، یقیناً اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔
وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور رب نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا انہیں رب العالمین سے بچانے والا۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ مالک الملک نے توبہ کے بغیر مرنے والے کو کبھی بھی کسی حالت میں کسی شکل میں معاف کرنا ہی نہیں۔ یہ بھی رب نے قرآن میں لکھ دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں کائنات کا کوئی فرد وہ کسی کو شریک بنائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گے۔ ہر گناہ پروردگار معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک رب العالمین نے معاف نہیں کرنا، کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اور ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر، میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا، ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر اگر مجھ سے شرک ہو گیا، ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر شرک ہو گیا، ہاں، اللہ کی ذات میں ہو گیا، صفات میں ہو گیا، اختیارات میں ہو گیا، حقوق میں ہو گیا، اللہ اکبر، میری زندگی کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا، سارے عمل برباد ہو جائیں گے، کوئی ایک عمل اللہ کی قسم پلے باقی نہیں رہے گا۔ یہ باتیں 2-3 خطبات پہلے آپ نے سنی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی قرآن مجید کے حوالے سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت ایمان کلمہ پڑھنے والوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سب سے بڑی دولت ہے یہ، اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اخروی ہمیشہ والی زندگی میں نجات کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہی ہے۔ ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی شرک ہوا تو نجات نہیں ہونے لگی، نہ نمازیں کام آنی ہیں، نہ روزے کام آنے، نہ حج کام آنے، نہ عمرے کام آنے، نہ صدقہ خیرات اور تلاوتیں کام آنی ہیں، نہ تبلیغ اور جہاد کام آنے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کسی نیکی نے کوئی کام نہیں آنا، سب کچھ برباد ہو جانا ہے اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے شرک، لیکن ہمارے مسلمان عوام کلمہ پڑھنے والے، ان کو شرک کی حقیقت کا علم ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں بیچارے، اور لا علمی میں نہ جاننے کی وجہ سے وہ ایسے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں جو شرک شاید ابو جہل نے بھی نہ کیا ہو زندگی میں، ابو لہب نے بھی نہ کیا ہو، عتبے اور شیبے نے بھی نہ کیا ہو۔ اللہ کی قسم، لا علمی کی وجہ سے، قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور دین کے ساتھ محبت، تعلق، دین کی طلب کی تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں جو اسلام کے ایک ذرے کو بھی اس کے پاس باقی نہیں رہنے دیتا۔
اچھا کر تو رہے ہیں، لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ وہ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار بھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی چل جائے۔ مشرکین مکہ جب ان کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا تھا نا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ما فوق الاسباب مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر غوث اعظم بندہ پرور غریب نواز بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبتی ہوئیوں کو کنارے لگانے والا ترانے والا نہیں۔ جب ان کو کہا جاتا تھا نا تو قرآن مجید میں رب العالمین نے ذکر کیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب لوگوں کو یہ دعوت، یہ پیغام سنایا جاتا تھا کہ اللہ اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا وہ اکیلے، حکومتیں برکتیں عطا کرنے والا وہ اکیلے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تھا ان کے دل نفرت کرتے تھے اس بات کو سن کر، اکیلے رب کا نام سن کر۔ اچھا اکیلا، تو پھر فلاں غوث اعظم، فلاں داتا، فلاں دستگیر، فلاں بندہ پرور، فلاں حاجت روا، مشکل کشا، وہ کدھر گئے؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ مشرکین مکہ کی حالت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا تو وہ بڑے خوش ہوتے اس پر۔ اللہ اکیلے کا ذکر سن کر ان کے دل نفرت کرتے، نفرت سے اللہ کے نبی کے قریب سے بھاگنا شروع کر دیتے، اور جب غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا تو بڑے خوش ہو جاتے۔ آج بھی میرے بھائیوں وہی صورتحال مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہم، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو قسم ہے اللہ کی نہیں علم، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نہیں علم کہ ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور وہ صریحاً واضح کھلا اعلانیہ شرک ہے جو ہو رہا ہے۔ ایک بات، ایک مسئلہ صرف رکھوں گا آپ کے سامنے، قرآن مجید کی چند آیتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا، اپنی بات سے وضاحت نہیں کروں گا۔ جو اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، صالحین، انبیاء، رسل، برگزیدہ شخصیتیں پروردگار کی اس دنیا سے اپنی اپنی زندگیوں کے وقت کو پورا کر کے رب کی جنتوں میں پہنچ چکے، اللہ کی جنتوں کے وارث بن چکے، آج مسلمان ان اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کے نبیوں پیغمبروں کو، شہداء کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ المدد یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث العظم المدد، انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا
اللہ کی قسم یہ الفاظ مسلمان پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور لا علمی کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ اور شعور ہی نہیں ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہماری حالت کو دیکھیے، اے اللہ کے رسول ہماری بات کو سنیے۔ یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے کچھ دیجئے۔ عطفن عطوف عبد القادر، اے صرف ان صروف عبد القادر، عبد القادر مہربانی فرما ہم سے زمانے کی گردشوں کو، مصائب کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرما۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قادر کو نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے اس رب کو نہیں کہا جا رہا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس رب کے بندے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ کیا کون رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کو علم ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی نہیں دل سے کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ کیا ہے جو ہم بول رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے غالب گمان ہے، امید ہے وہ جنتوں میں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ کے سرتاج ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بغیر کسی شک شبے کے پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارا ایمان ہے جنتی ہیں، جنت میں ہیں۔ اب میں غالب گمان نہیں کہہ رہا، یقین عقیدہ ہے میرا، علی رضی اللہ عنہ جنت کے بالا خانوں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے مالک ہیں۔ ان جیسا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، نہ قیامت کے بعد کوئی ہوگا، نہ جنتوں میں ان جیسا اللہ کی قسم کوئی ہوگا۔ مگر ان ساری عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے باوجود جب ہم انہیں کہیں گے نا انظر حالنا اسما قالنا شیئا للہ المدد، یہ ہم ان کو اللہ رب العالمین کی صفات میں شریک بنا دیں گے۔ جب اللہ کی صفات میں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، اور اس طرح کے دوسرے اولیاء اللہ کو، اللہ کی برگزیدہ ہستیوں، شخصیتوں کو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں، ہمارے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں مشکل میں بچانے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتے ہیں، جب ہم ان کے نام سے انہیں مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، دستگیری کے لیے پکاریں گے تو وہ فوراً ہماری مدد کو پہنچ جائیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ سارے کام صرف رب کی صفت ہے، جو رب نہ ہو، الہ نہ ہو، معبود نہ ہو، اس کی صفات ہوتی نہیں ہے۔ ہم ان
جلیل القدر اللہ رب العالمین کے برگزیدہ شخصیات کو آسمانوں والے رب کے ساتھ شریک بنا بیٹھیں گے، شرک ہو جائے گا۔ شرک ہو گیا تو پھر ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی، اسی پر موت آ گئی۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ سب کچھ معاف کر دے گا رب، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ قرآن کا فیصلہ، کسی مولوی کی بات نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، عوام الناس، پڑھے لکھے، سمجھدار، ماشاءاللہ، جو یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں وہ ان کے روز مرہ کا معمول ہے، ان کا عقیدہ ہے، اس کی وہ دعوت دیتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس کو شرک کس نے کہا؟ لو چند آیتیں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ رب العالمین کے قرآن پر غور کرنا۔ 14 اور 15 نمبر آیت ہے سورہ فاطر کی، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے پھر سنیں، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے، رب نے اپنا تعارف کروایا ہے قرآن کی ان آیتوں میں۔ یولج اللیل فی النہار، او کائنات کے لوگوں، جو ہستی رات کو دن میں داخل کر دیتی ہے، رات ہوتی ہے، رات غائب ہو جاتی ہے اور دن چھا جاتا ہے۔ وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن چھایا ہوا ہوتا ہے، چڑھا ہوا ہوتا ہے، یکا یک رات میں داخل ہو جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے۔ جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، مشرق سے چڑھتا ہے، مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے۔ چاند چڑھتا ہے، باریک ہوتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر باریک ہوتا جاتا ہے، منزلیں طے ہیں۔ جس نے ان کو مسخر کر دیا، یہ چند چیزیں ذکر کر کے رب نے کہا ذالکم اللہ ربکم، او میرے بندو، او میری زمین پر بسنے والو، مجھے رب ماننے والو، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں، وہ پیغمبر، وہ اولیاء اللہ، وہ رب کی برگزیدہ شخصیتیں، ہستیاں، وہ عزت والے لوگ دنیا میں، علم والے لوگ، شان اور مقام والے لوگ، تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، سن لو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے، اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والی باریک سی جھلی نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہیں ہے مالک اس کے۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے اپنی مدد کے لیے، مصیبت میں، مشکل میں، تنگ دستی میں، لا یسمعو دعاءکم، وہ ہستیاں تمہاری پکار کو سن نہیں سکیں گے، سن نہیں سکیں گے۔ میں نے نہیں کہا میرے بھائیوں، کسی عالم کی بات نہیں سنا رہا۔ 13 اور 14 نمبر آیت سورہ فاطر کی، گھر جا کے پڑھ لینا، نوٹ کر لیں یہ حوالہ۔ لا یسمعو دعاءکم، وہ تمہاری دعائیوں کو، تمہاری پکاروں کو، تمہاری التجاؤں کو نہیں سن سکیں گے۔ ولو سمعوا، اگر چند منٹ کے لیے تم رب کی بات پر یقین نہیں کرتے، اصرار کرتے ہو کہ نہیں جناب وہ ہستیاں سنتی ہیں ہماری بات کو، ہماری حالت کو دیکھتی ہیں، ہماری مدد کو پہنچ سکتی ہیں، ہماری مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری کر سکتی ہیں، تو پھر ولو سمعوا، چلو تمہاری بات چند منٹ کے لیے مان لیں کہ سن لیتے ہیں۔ اگر سن بھی لیں، میں علام الغیوب
کائنات کا رب، خالق و مالک، میں قرآن میں نازل کر رہا ہوں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کو کبھی قبول نہیں کر سکیں گے، تمہاری مدد کو نہیں آ سکیں گے، تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکیں گے۔ مستجابوا لکم، تمہیں اولاد نہیں دے سکیں گے، شفا نہیں دے سکیں گے، حکومت عطا نہیں کر سکیں گے۔ مستجابوا لکم، تمہیں رزق نہیں عطا کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یکفرون بشرککم، عبد الرحمن عابد کے لفظ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، کائنات کے پروردگار کے رب العالمین کے لا ریب کتاب کے اندر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی، رب کی عدالت لگ جائے گی، سب رب کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، بشرککم لفظ اللہ کا، قرآن کا، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے وہ۔ اس کو شرک میں نے نہیں کہا، آپ میں سے کسی نے نہیں کہا، کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا، کسی مفسر اور محدث نے اللہ کی قسم شرک نہیں کہا، اس کو میرے اور آپ کے خالق و مالک، ساری کائنات کے شہنشاہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب میں اس کو شرک کا نام دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو تم اللہ کے سوا کہتے تھے، مصیبت میں مبتلا ہوتے وقت اے مدد کر یا فلان، انظر حالنا اسما قالنا شیئا للہ، یکفرون بشرککم، وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے قیامت والے دن رب کی عدالت میں، انکار کر دیں گے۔ ولا ينبئک مثل خبیر، جیسی خبر، خبیر رب العالمین کی ذات ہے، جیسی خبر خبیر دے رہا ہے ایسی خبر آپ کو دینے والا کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ ولا ينبئک مثل خبیر۔ ایک اور مقام پر غور کرنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورہ احقاف ہے، کل اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا والوں کو، رب کی زمین پر بسنے والوں کو کہہ دیجئے، ارائیتم، تم خبر تو دو مجھے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روائی، مشکل کشائی، دستگیری، غریب نوازی، بگڑیاں بنانے والے، کنارے لگانے والے، ترانے والے، اولادیں دینے والے، شفائیں دینے والے، برکتیں عطا کرنے والے، جن کو تم رب کے سوا گمان کر بیٹھے ہو، ان کو کہو، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے محمد الرسول اللہ کو دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا، کس چیز کے خالق ہیں؟ آسمان کے خالق ہیں، زمین کے خالق ہیں، پہاڑوں کے خالق ہیں، درختوں کے خالق ہیں، ہواؤں کے، پانی کے خالق ہیں، کس چیز کے خالق ہیں؟ یہ کیا چیز بنائی ہے، کیا چیز پیدا کیا انہوں نے دنیا میں؟ ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، اچھا اگر زمین میں کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں بنائی، تو مجھے یہ دکھاؤ، ارونی، مجھے یہ دکھاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، آسمان بنانے میں، آسمان کی مخلوقات کو پیدا کرنے میں، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے میں، کیا ان کی کوئی حصے داری ہے؟ اس سارے نظام میں یہ بھی کوئی رب کے ساتھ شریک ہے کہ اس کو چلانے میں، بنانے میں،
کھڑا کرنے میں انہوں نے بھی کوئی حصہ ڈالا ہے؟ جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا، داتا، مددگار سمجھتے ہو. اللہ اکبر. ایتونی بکتاب من قبل ھذا. محمد الرسول اللہ کو تو پاگل کہتے ہو نا، دیوانہ کہتے ہو. محمد الرسول اللہ کو کہتے ہو یہ قصے کہانیاں ہیں جو اس نے پڑھ کے سنا رہا ہے ہمیں. چلو محمد سے نہیں، اس سے پہلی کتابیں دنیا سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے کسی کتاب سے کوئی بات ایسی لا کے دکھا دو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، محمد کی دعوت سے پہلے جس شرک پر تم کھڑے ہو اس پر کوئی کتاب لا کے دکھا دو. کس میں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا چلو کتاب نہیں دکھا سکتے، او آثارات من علم، یا علم کا کوئی نشان ہی دکھا دو، نام و نشان ہی دکھا دو کہیں علم کا، کہ رب نے اپنے سوا کسی کو مشکل کشا بنایا ہو، حاجت روا بنایا ہو، داتا بنایا ہو، دستگیر بنایا ہو، بگڑیاں بنانے والا بنایا ہو، غوث بنایا ہو، گنج بخش بنایا ہو، غوث اعظم بنایا ہو، بیٹیاں بیٹے دینے والا بنایا ہو. کوئی دکھا دو، نشان ہی دکھا دو کوئی علم کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم صداقت پر ہیں، سچ پر ہیں، حق پر ہیں، تو کم از کم کوئی دنیا جب سے بنی ہے اس وقت کوئی کتاب کا حوالہ دے دو، کوئی نشان ہی کہیں سے دکھا دو لا کر. آگے کہا وَمَنْ أَضَلُّ، او مسلمانوں، او اللہ کے بندو، او اللہ کو رب ماننے والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والو، وَمَنْ أَضَلُّ، ان سے بڑا راہ راست سے ہٹا ہوا بٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو، ان لوگوں سے جو پکارتا ہے من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو، اس کی مدد کی دہائی کو، المدد کو، انظر حالنا اسما قالانا شیئا للہ کو، جو قیامت تک نہیں سن سکتا، جو ان کو پکارتا ہے، اس سے بڑا بھٹکا ہوا، راستے سے ہٹا ہوا اور کون ہوگا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے بھی غافل ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے نام سے کوئی ہمیں پکار رہا ہے، ہم سے مدد مانگ رہا ہے، ہمیں مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری کے لیے دہائی دے رہا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، رب نے قرآن میں لکھا وہ تو ان کی پکاروں سے بھی غافل ہیں، ان کو خبر ہی نہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ میدان محشر میں، رب کی عدالت میں، شام کی سرزمین پر اکٹھے کر دیے جائیں گے ساری کائنات کے لوگ، کانوا لہم اعداء، تو یہی جن کو انہوں نے اللہ کی صفات میں شریک بنایا تھا، وہ اللہ کی صفات میں جن کو شریک بنایا تھا، ان شرک کرنے والوں کے اعداء دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہماری اس دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد ہمیں داتا مان لینا، غوث اعظم مان لینا، بگڑیاں بنانے والا قرار دے لینا، حاجت روا مشکل کشا سمجھ لینا، مصیبتوں میں مشکلوں میں ہمارے نام کی دہائیاں دینا، ہم تمہاری مدد کریں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قسم اللہ کی رب نے کہا قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. یہاں پر اللہ نے بے عبادتہم کافرین کا لفظ بولا ہے، غور کرنے والا لفظ ہے، سوچنے والا لفظ ہے. بے عبادتہم کافرین کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ کے سوا کسی کو داتا سمجھتا ہے، دستگیر سمجھتا ہے، گنج بخش سمجھتا ہے، اور اولاد دینے والا سمجھتا ہے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، انظر حالانا اسما قالانا کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ ان کی عبادت کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یہ عبادت ہے ان کی،
اور وہ اپنی ایسی عبادت کا انکار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ لوگوں کو سبق نہیں پڑھایا تھا کہ تم ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد ہماری عبادت کرنا یہ سبق ہم دے کر نہیں آئے تھے. وہ انکار کر دیں گے قیامت والے دن. ایک اور مقام سنیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ اسراء بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کی 56 اور 57 نمبر آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. کہہ دیجئے 56 اور 57 نمبر آیتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ گھر میں جا کے خود اچھی طرح تسلی سے مطالعہ کر سکیں. اگر میں ان کا ترجمہ غلط کروں تو انشاءاللہ مجرم. کسی جگہ آپ کھڑے ہو کر مجھے پکڑ سکتے ہو کہ یہ ترجمہ آپ نے غلط کیا تھا. کہا رب العالمین نے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو زعمتم، تم پکارو ان ہستیوں کو جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا، ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا، داتا دستگیر، گنج بخش، بگڑیاں بنانے والا، کنارے لگانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، جن کو تم نے گمان کیا تھا یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، سنتے ہیں ہماری بات کو، پہنچتے ہیں ہماری مدد کو، دیکھتے ہیں ہماری حالت کو، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا پکارو انہیں. اللہ اکبر. فلا یملکون، سن لو، فلا یملکون، نہیں ہے وہ مالک، کشف الضر عنکم، تم سے کسی مشکل کو، مصیبت کو، پریشانی کو، دکھ کو دور کرنے کے وہ مالک نہیں ہیں. ولا تحویلا، وہ تم سے ہٹا کر کسی اور کو لگانے کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ بڑی تکلیف کو چھوٹا کرنے کے بھی مالک نہیں ہیں. اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں، وہ اللہ کے جلیل القدر اولیاء اللہ، صالحین، پیغمبر، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے، المدد کہتے ہیں. یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ اللہ کا حکم مان کر، نبی کی اطاعت کر کے، نیک عمل کر کے، وہ تو رب کا قرب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں بیچارے. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ رب کو راضی کر کے رب کے قریب ہوتا ہے. یرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یخافون عذابہ، وہ تو رب کی عذاب سے، پکڑ سے ڈرتے ہیں. جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو خود رب کے محتاج ہے، اس کے عذاب سے ڈر رہے، اور یہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا، مددگار سمجھتا ہے. انظر حالنا اسما قالنا کہتا ہے، شیئا للہ کہتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا. اور ایک جگہ پر مالک الملک نے فرمایا، مثال دے کر سمجھائیے بات، مثال دے کر. یہ سورہ رعد کی 14 نمبر آیت ہے، سورہ رعد کی. فرمایا رب العالمین نے والذین لہ دعوت الحق، جو سچا مددگار ہے نا، سچا حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، گنج بخش، ہاں وہ کون ہے؟ لہو، وہ اللہ کے لیے ہے صرف. یہ رب کی خصوصیت ہے. جو رب نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لہو دعوت الحق، سچی پکار، مدد کرنے والا اللہ ہے. والذین، اور وہ ہستیاں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، وہ اللہ کے نیک ولی، وہ رب کی جنتوں میں رب کی نعمتوں سے مستفید ہونے والے جو چلے گئے دنیا سے. والذین یدعون من دونہ، جن کو یہ اللہ کے سوا
مشکل میں مدد کے لیے پکارتے ہیں، المدد کی دہائی دیتے ہیں، ہاں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرے کے برابر بھی ان کی کسی پکار کو قبول نہیں کر سکتے بشیء، معمولی سے معمولی ان کی خواہش میں وہ نہیں قبول کریں گے، ان کی پکار کو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ان کو، یہ اختیار تو صرف رب کا ہے۔ کوئی بندہ اپنے غلام کو اپنی چیز کا اختیار دینا پسند کرتا ہے تو رب کیسے پسند کرے اپنے غلاموں کو اپنے اختیارات دینا؟ اس نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کسی کو۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، اس بندے کی مثال کی طرح ہے جو پانی کے پاس کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، لے یبلغ فاہو، تاکہ وہ پانی خود بخود نیچے سے اٹھے اور اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ جو پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغہ، وہ قیامت تک کھڑا رہے، پانی کی دہائی دیتا رہے، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال بالکل اس بندے کی مثال ہے، وما ہوا ببالغہ، وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو یہ پکار کر رہے ہیں یہ باطل اور رائے گاہ ہیں، کسی کام کی نہیں، کچھ نہیں ملے گا، قطرہ نہیں آئے گا پانی کا اس کے منہ میں، قیامت تک کھڑا ہو کے دہائی دیتا رہے پانی کے لیے۔ اور ایک مقام پہ پروردگار نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ سورہ حج ہے، یہ بھی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے۔ سورہ حج کی 71 نمبر آیت ہے یہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس مثال کو غور سے سنو، غور سے سنو اس مثال کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ساری کائنات کی وہ ہستیاں جن کو تم المدد کے نام سے دہائی دیتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، خزانے دینے والا، شکر گنج سمجھتے ہو، داتا، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، اولادیں دینے والا، جن کو تم نے رب کے سوا گمان کر رکھا ہے، سنو مثال بیان کر رہا ہے پروردگار، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک رب کی حقیر ترین مخلوق مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے کہ مکھی کو، جس سے لوگوں کو نفرت ہے، جو حقیر ترین چیز ہے، قسم اللہ کی یہ تو سارے اکٹھے ہو کر کہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا مکھی بنا تو نہیں سکتے، یہ تو مکھی بنانا تو بہت بڑا کام ہے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر کے لے جائے، کوئی ان کی روزی کا ذرہ اٹھا کے لے جائے، یہ مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور جو مکھی بنا نہیں سکتے۔ مکھی کوئی لے جائے ذرے کا کروڑواں حصہ، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ان کو مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، غوث اعظم، بگڑیاں بنانے والے، اولادیں دینے والے، حکومتیں بخشنے والے، برکتیں عطا کرنے والے، سارا کچھ۔ آیتیں تو واضح ہیں، میں نے کوئی اپنی بات نہیں سنائی، آیتیں پڑھی ہیں چند۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمان سارے مسلمان ان آیتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں نا، کعبے کے رب کی قسم ہے پروردگار دریچے کھول دے گا، دریچے کھول دے گا رب، گمراہی ختم ہو جائے گی، یہ فرقہ وریت کا گند کعبے کے رب کی قسم مٹ جائے گا، یہ جھگڑے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ یہ واحد
چیزیں آسمانوں والے رب نے اتاری ہے اپنے بندوں کو ایک جسم ایک جان کی طرح دیکھنے کے لیے. کیا کہا رب نے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ فرقے، یہ پارٹیاں، یہ انتشار، یہ افتراق، یہ گروہ بندی، یہ شیطان کا مشن، شیطان کے ایجنٹوں کا، رب کے دشمنوں کا، اسلام کے دشمنوں کا، نبی کے دشمنوں کا، ملک مسلمانوں کے دشمنوں کا مشن. فرقہ واریت کا گند، غلاظت، نجاست. کعبے کے رب کی قسم، آسمانوں والا رب، اس کا آخری نبی، اس کا قرآن یہ فرقہ واریت پر، پارٹی بازی کے گند پر کروڑ لعنت بھیجتے ہیں. کروڑ لعنت. اسلام میں نہیں اس کی گنجائش. یہ کام یہودیوں کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا. رب نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں منقسم ہو گئے. اسلام گروہ بندی کا، فرقہ بندی کا قائل نہیں. مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کی قسم ان کے فرقے مٹا کر ان کو ایک جسم اور ایک جان بنانے کے لیے آیا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا. جب ہم دیانتداری سے بتائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں گے، جب سمجھ آ جائے تو اس پر چلیں گے، تو فرقہ واریت رہے گی؟ فرقہ واریت کا تو نام و نشان مٹ جائے گا. ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے رب کے قرآن پر. میری بات کی پیدا کرنے والے کی قسم کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. میری ذاتی بات ہے، آپ میرے منہ پر ماریں، آپ نہیں ہیں پابند میری بات کو ماننے کے. کوئی ہستی نہیں ہے دنیا میں جس کی ہر بات مانی جا سکے سوائے اللہ کی مخلوق میں سے محمد الرسول اللہ کے. کوئی ہستی نہیں دنیا میں، کوئی ہستی نہیں دنیا میں. بات حق ہے، سچ ہے، پیچھے قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اس کو مان لو. کہنے والے کو نہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کون ہے، شکل اس کی کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، زبان کیسی ہے، کس برادری، کس فرقے، کس مسلک. نہیں، دیکھو بات قرآن اور حدیث کی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے. آنکھیں بند کر کے مان لو. کہنے والا آل رسول ہونے کا دعوے دار ہو، میں آل رسول ہوں، رسول اللہ کے خاندان سے، آپ کی آل میں سے ہوں، اولاد فاطمہ میں سے ہوں، بات اس کی اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، کعبے کے رب کی قسم اس کی بات کو پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑا دو. شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، بات کو دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اکثریت کو نہیں دیکھتے، اکثریت کیا کر رہی ہے، دیکھتے ہیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے. کلمہ پڑھنے کا یہی مطلب ہے، دیکھنا ہے اس کو، اس کی طرف پلٹاؤ. پاکستان اور میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ساری دنیا میں اسلام دشمنوں، مسلمان دشمنوں کے نشانے پر ہے، نشانے پر. کعبے کے رب کی قسم اتنے بڑے نشانے پر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں تھا جتنے بڑے نشانے پر آج پاکستان ہے. اسلام دشمن، مسلمان دشمن اس ملک کو ایک لمحے کے لیے رب کی زمین پر دنیا کے نقشے میں اللہ کی قسم دیکھنا برداشت نہیں کرتے. وہ ہمیں لڑاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں لڑاتے ہیں. ان کو نہیں وارا کھاتا یہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، یہ ایک جسم ایک جان بن جائیں. ان کو پتہ ہے یہ متفق ہوں گے، متحد ہوں گے، ان کو اسلام متحد کرے گا. نبی متحد کرنے کے لیے آئے، نبیوں کی دعوت، اتحاد کی دعوت، اتفاق کی دعوت، قرآن کی دعوت، اتفاق کی، اتحاد کی دعوت. ان کو پتہ ہے یہ نبیوں کی دعوت، قرآن کی دعوت کو مانیں گے، اللہ کی مدد ان پر اتر آئے گی. ہم ان کو اپنی غلامی میں کس، ان کا نام و نشان مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کعبے کے رب کی قسم ہے، ان کا مشنہ دور کر دو، انہیں اسلام سے بھی دور کرو. اسلام سے دور کرنے کا نتیجہ نکلے گا فرقوں میں بڑھ جائیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، پھر ان کو آپس میں لڑائیں گے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان کریں گے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال لیں گے.
اور ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے، قتل کریں گے، پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا؟ کافروں کا یہی کام ہے، آسان ہو جائے گا جب اختلافات ہوتا ہے۔ یار میں اور آپ کیا ہیں؟ قسم ہے اللہ کی، میں اور آپ تو ایک ٹیڑی پیسے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں، یہ امام الانبیاء کے صحابہ ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، نبیوں کے بعد آدم کی اولاد میں پیدا کرنے والے کی قسم، نبیوں کے بعد جن سے افضل کوئی رب نے پیدا نہیں کیا، وہ صحابہ۔ اختلاف ہو گیا، نبی نے کھڑا کیا تھا درے پر، آپ کو پتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، درے پر کھڑا کیا، کہا نہیں چھوڑنا، امیر بنا دیا، فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، یہ جو درے پر کھڑے تھے نا، اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں، امیر نے کہا نہ جاؤ، ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے، کچھ کھڑے رہے، کچھ اتر گئے، چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ پیچھے سے مشرکین مکہ نے درے میں کمزوری دیکھی، حملہ کر دیا، فتح کیا ہوا سارا میدان شکست میں تبدیل ہو گیا، اللہ کے نبی کا سر مبارک پھٹ گیا، پیارے پیغمبر کا دانت ٹوٹ گیا، امام الانبیاء کے مبارک رخسار پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں، پیارے پیغمبر کے 70 صحابہ اللہ کی قسم کٹ گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے، امام الانبیاء کا چچا ان کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبا کر کیما بنا کر پھینک دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امام الانبیاء کے چچا کی لاش کو، سب کو چھوا۔ نتیجہ کس کا تھا؟ اپنے اختلاف کا، اپنے جھگڑوں کا۔ اگر تھوڑا سا اختلاف ہوا ان میں، یہ نتیجہ نکل آیا، جب میرا اور آپ کا اتنا سنگین اختلاف ہوگا، یہ حزب اختلاف ہے، یہ حزب اقتدار ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، یہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے جو گند، جو نجاست، جو غلاظت ملک کے اندر پھیلا رکھی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اسلام اس کا متحمل نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 24 گھنٹے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، ایک دوسرے کی طرف بلی کتے کی طرح ہر وقت بھونکنا، یہ ان کا سب سے بڑا مشن بنا ہوا ہے، پورا میڈیا اس پر لگا ہوا ہے۔ کافر کروا رہے ہیں، کافر کروا رہے ہیں، یہ ہم سے کروا رہے ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں۔ آئیے، پاکستان رب کی نعمت ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے، کعبے کے رب کی قسم اس پاکستان کا پیغام مجھے، آپ کو، ہر مولوی کو، ہر فرقہ پرست جو ہے نا شیطان کے ایجنٹ کو، یہ ہے چھوڑو اپنے اختلافات، آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف، آ جاؤ مدینے والے امام کے فرمان کی طرف، ان اختلافات سے نکلو، ان مفادات کو چھوڑ دو، رب کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، اس لا الہ کی جاگیر کے لیے اپنے سارے ذاتی مفادات کو پسے پش ڈال کر، فرقہ واریت کے خولوں سے نکل کر اس ملک کو اسلام کی نشأت ثانیہ کا سر چشمہ اور منبع بنا دو۔ انشاءاللہ بنانا ہے رب نے اس کو، انشاءاللہ رب نے اس ملک سے کام لینا ہے۔ ایسے ہی نہیں، کافروں کی ساری دنیا کفر کی آنکھوں میں ایسے نہیں کھٹک رہا، قسم ہے اللہ کی، ان کو یقین ہے یہاں سے جو لوگ نکلنے والے ہیں، جہاں پر جس طرح کی سوچ والے لوگ موجود ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارا ورلڈ آرڈر، ہمارے سسٹم، ہمارے نظام دڑام سے گریں گے، وہ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تکلیف ہے ان کو اس بات کی، اس لیے وہ ہمیں لڑانا، فرقوں میں مبتلا کرنا، سیاسی فرقوں میں، مذہبی فرقوں میں اور جناب لسانی فرقوں میں، جھگڑوں میں سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے عالم کفر۔ سمجھو ان سازشوں کو، سمجھو سازشوں کو۔ عمران خان صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، اللہ سے ڈر جاؤ، اس ملک کو اسلام دشمنوں کا کھاڑا مت بناؤ۔
اللہ سے ڈر جاؤ، پلٹ آؤ، مٹاؤ یہ اختلاف۔ ہر ایک کو اپنے پیٹ اپنے مفاد کی غرض ہے، ملک سے کسی کو غرض نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں انہیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جائے گا تم پر۔ جو رب کے دین سے، رب کے لا الہ کلمے والے اس جاگیر سے بے وفائی کرے گا، قسم اللہ کی رب کے عذاب کا کوڑا برسے گا اس پر، نہیں بچے گا، وہ پکڑ آئے گی۔ 10 لاکھ شہیدوں کا لہو ہے زمین میں، 10 لاکھ شہیدوں نے قربانیاں دے کے، گلے کٹوا کے، عصمتیں لٹوا کے اللہ کی قسم یہ ملک بنوایا تھا، 10 لاکھ۔ اور اب کئی ہزار ماؤں کے جگر گوشے، بوڑھے باپوں کے سہارے، اللہ کی قسم ان کا گرم لہو اس کی بنیادوں میں آج بھی گر رہا ہے، پڑا ہے۔ پروردگار اس لہو کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ نہیں ہے سنت رب کی، جو اس کے دین کے لیے اس کی زمین پر اس کا دین قائم کرنے کے لیے جو لہو بہتا ہے وہ کبھی رائے گا جاتا؟ ساری دنیا ایڑی چوڑی کا زور لگا لے، اس لہو نے رنگ لانا ہے۔ یہ ملک نہیں مٹے گا انشاءاللہ، مٹانے والے مٹ جائیں گے، عبرت کا نشان بنیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ ہم سب اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔